پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال مولانا صاحب اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کشمیر میں فرض نماز کی سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز میں باجماعت یعنی امام اور مقتدی مل کر ہر نماز کے بعد چند الفاظ دہراتے ہیں، مثلا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اس کے بعد اور بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ امام صاحب اور تمام مقتدی مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے درود پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر امام صاحب اکیلے دعا کرتے ہیں اور تمام مقتدی پیچھے زور زور سے آمین آمین دہراتے رہتے ہیں. تو مولانا صاحب کیا یہ تمام دعائیں زور زور سے پڑھنا ثابت ہے، اور اس طرح سے دعا کرنا احادیث میں ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو برائے مہربانی امام صاحب وہ حدیث ہمیں دکھا دیں. دیکھیں، فرض نماز کے بعد دعا مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کی ترغیب بھی وارد ہوئی ہے. اور جو آپ نے بہت ساری دعائیں لکھی ہے یہاں پر، میرے سوال میں وہ پڑھی نہیں، جو بھی جتنی بھی دعائیں آپ نے لکھی ہے یہ تمام دعائیں احادیث میں منقول ہے. لیکن ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جن نمازوں کی فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، تو وہاں پر آپ کو مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی دعائیں آپ نے ذکر کی ہیں یا اس سے بھی اور بھی دعائیں احادیث میں آئی کہ وہ تمام دعائیں سنتوں کے بعد ادا کرنی ہے، سنتوں کے بعد پڑھنی ہے. اور جن نمازوں کے بعد، جن فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ سنتیں نہیں ہے، تو وہاں پر آپ متعدد اور بھی دعائیں ہیں وہ بھی، اور جو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر تحریر کی ہے اپنے سوال میں، وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو با آواز بلند اس طرح سے جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہو گیا یہ. اور دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد امام صاحب زور سے دعا کرتے، جو ہمارے کشمیر میں رائج ہے کہ امام صاحب زور زور سے دعا کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ مقتدی صرف آمین آمین کی رٹ لگاتے. دیکھو، سلام کے ساتھ ہی امام صاحب کے ساتھ تمام لوگوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اپنی اپنی طرز پر جو ہے وہ دعائیں کرنا اور سر دعا کرنا احادیث سے ثابت اور افضل اور سنت یہی طریقہ ہے. اور اس طرح سے جو آج کیا جاتا ہے، اس کو ایک عادت بنا لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ مداخلت فی الدین ہے، لہذا اس کو بدعت کے زمرے میں فقہ نے لکھا ہوا ہے. اور دوسرا سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نسبندی کرانے والے شخص کی امامت مکروہ ہے یا وہ جو ہے وہ مستقل طور پر امامت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، شریعت اسلامی میں جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، جو شفقت کرنے والی ہو، اور جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بچے کے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا. طبرانی کی حدیث میں اس طرح سے ذکر ہے. اور پھر یہ بچے پیدا جو ہے وہ بچے روکنے کے لیے پھر طرح طرح کی تدبیریں کریں گے. انہی میں ایک یہ بھی تدبیر آتی ہے کہ نسبندی کرائی جاتی ہے. تو یہ سخت گناہ اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. میں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کو میں کہوں کہ دیکھیں، چند گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمیں عوام میں رائج ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہیں، باقیوں کو گناہ نہیں سمجھتے. نسبندی کرانا جو ہے وہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا داڑھی کا شیو کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ جتنا شراب پینا بڑا گناہ ہے.
تو سوال میں آپ نے تحریر فرمایا کہ کیا وہ جو ہے وہ امامت کر سکتا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ تکبیر کہہ سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ سوال یاد رکھیں، آپ نے لکھا ہے کہ وہ امامت کرا سکتا ہے۔ امامت کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ امام بنانا، ہمیشہ کے لیے مستقل امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ رہا مسئلہ کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اذان دے سکتا ہے کہ نہیں، تو اذان تو آج کل بہت سارے وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں، بیچ میں آگے کبھی اذان دینے آگے، اس کو کسی نے نہیں روکا، ہو گیا یہ۔ دوسرا کہ بہت سارے شخص ایسے داڑھی شیو کیے وہ اذان دینے آ جاتے، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ تو یہ مسئلہ خاص خیال رکھیں کہ اس طرح سے ہمیں گناہ جو ہے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ان گناہ کبیرہ سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مگر گناہ کبیرہ صرف یہی نہیں ہے، باقی جو ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ جانی چاہیے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ اسلام میں رخصت اور آسانی بھی آئی ہے، اس کے لیے بہت سارے جو ہے وہ احکام بھی آئے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ متعدد سیزر آئے ہوئے ہوں اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اب مزید سیزر اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو اگر اس کا آپریشن کیا جائے، اس کا جو ہے وہ نسخی نسبندی کرا دی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ جہاں خاتون کسی امراض میں، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو حمل مزید اس کے لیے حمل جو ہے وہ خطرہ سمجھتے ہوں، اور یا اس کی خون کی کمی ہو، ایسے بہت سارے عذر جو آج کل ہو سکتے پیش آ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان کہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی صحیح ڈاکٹر صاحب کہیں کہ ایسا جو ہے وہ کہ اس کو آپ جو ہے مزید آپریشن کرانا، مزید حمل ٹھہرانا، بچہ پیدا کرنا، اس کے لیے جان کے لیے خطرہ ہے، تو یہ ایک عذر ہے، اس عذر پر ہم نسبندی کرا سکتے ہیں۔ اور ایسا شخص اگر بعد میں جس کی بیوی نے اس عذر پر، ان تمام عذرات پر جو ہے وہ نسبندی کرائے تو اس کی امامت مکروہ تحریمی نہیں ہے۔